بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ ومن الناس، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من يتخذ من دون الله اندادا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش کہ یہ ظالم لوگ دیکھ لیتے، اذ یرون العذاب، جو عذاب دیکھتے وقت یہ سمجھیں گے کہ ان القوة للہ جمیعا، کہ قوت اور طاقت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین و طاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ اپنی نئی سیریز جس کی تعارفی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، ہدایت القرآن فی رد عقائد مفوضہ و غالیان، اس سیریز میں انشاءاللہ ہم شرک کے وہ سارے عنوانات، وہ سارے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو قرآن حکیم فرقان مجید نے ہمیں جن موضوعات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور جن موضوعات کا بطور شرک احاطہ کیا ہے قرآن الحکیم نے۔ اس سلسلے میں آج کی باقاعدہ یہ پہلی ویڈیو ہے، ویسے تو یہ دوسرا حصہ ہے چونکہ پہلے حصے میں اس سیریز کا تعارف ہم پیش کر چکے ہیں۔ آج کے اس حصے میں باقاعدہ موضوعات کا ابتدا کیا جائے گا، اور اس ضمن میں جو سب سے پہلا موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چنا ہے، وہ ایسا موضوع ہے کہ جو بنیاد ہے، یعنی بیج ہے، جس سے شرک کا یہ ننھا منھا سا پودا یا بیج تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کی تلاوت سننے کا شرف آپ نے حاصل کیا، قاری عمران الحق حفظ اللہ کی زبانی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑے ہی متنبع کرنے والے انداز سے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کی مثال دے کے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شریک اور ہمسر قرار دیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ کے سکرین پر بھی انشاءاللہ ڈسپلے ہو جائے گا کہ لوگوں میں جو بناتے ہیں ہمسر اس کا سوائے اللہ کے یا اللہ کے برابر والے بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں وہ ان سے مثل محبت اللہ کے۔ اور اگلی جو اس آیت کی اس آیہ مبارکہ کا جو اگلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ
کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ بے شک جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی کون؟ یعنی مومنین، وہ جو ہیں وہ اپنی محبت شدید جو ہے یا زیادہ محبت جو ہے یا صرف محبت جو ہے وہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے جی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذَا يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ اللَّهَ قُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، اور کاش یہ ظالم لوگ، لفظی بامحاورہ ترجمہ آپ کی سکرینوں پر ہے، میں آپ کو کلی ترجمہ بتا رہا ہوں، کہ کاش یہ ظالم لوگ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں وہ عذاب آنے سے پہلے ہی سمجھ لیتے، یعنی اسی دنیا میں سمجھ لیتے ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی نہایت شدید ہے۔ جس طرح وہ رحمان الرحیم ہے، غفور و کریم ہے جی، اس کی ذات حلیم ہے، درگزر کرنے والی ذات ہے، لیکن پھر جب انتہا ہو جاتی ہے، جب ہم پھر کچھ جگہ کو سپیس نہیں چھوڑتے ہیں، یعنی اپنی گمراہیوں میں دھنستے چلے جاتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کی بھی ہمیں فرصت نہیں ہوتی، اور عقل اور شعور ہونے کے باوجود ہم جو ہے اس چیز کو نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف متنبع کرتا رہا اور ہم نے کتنی عمر اس کی نافرمانیوں میں گزار دی۔ جب خانہ پر ہو جاتا ہے گنجائش کا، اور جب انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر شدید عذاب دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، اور شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ ابھی سایہ مبارکہ کو سلیکٹ کرنے کا جو مقصد ہے، ابھی انشاءاللہ اس کی ذیل میں کچھ تفاسیر میں سے آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کریں گے، اور فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے سایہ مبارکہ کی روشنی میں ایک دعوت فکر دیتے چلیں، جو ہماری اس سیریز کا مقصد بھی ہے تو عنوان بھی ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین و سامعین، سب سے زیادہ جو اس وقت بگاڑ ہے توحید کے ضمن میں، مطلب جو نصارہ ہیں، جو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کے بیٹے ہونے کا قائل ہیں، وہ کھلا ہوا اور برملا شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح یہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہندوازم کی طرف آ جائیں تو اپنے مختلف ناموں کے ساتھ مختلف اپنے اوتار اور بھگوانوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے سفارشی، اللہ کے خاص، اللہ کے نائبین، اسی سمت، یعنی کسی بھی چیز کی جو ابتدا ہے وہ اسی محبت سے شروع ہوتی ہے، جس محبت کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ اور جو سب سے زیادہ بگاڑ جس کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، کہ جو توحید کے عنوان سے سب سے زیادہ بگاڑ ہے، وہ بھی عقیدت، مودت، محبت اور عشق کے نام نہاد عشق کے نام پہ ہے۔ عشق نامی کوئی چیز جو عقل پہ حاوی ہو جائے، یا عقل کو چھوڑ کے عشق کے معاملات کو اختیار کرنا، یا یہ کہنا کہ جی شریعت جو ہے وہ عقل کے حساب سے، تو جو عشق ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ بغیر حساب کے، شریعت میں اللہ کا نام گن گن کر آپ لوگ لیتے ہیں، عشق میں ہر وقت ہی اللہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہمیں شرع مقدس یعنی شریعت اسلامیہ، قرآن اور فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں عشق نامی کوئی چیز کا وجود سرے سے ہی نہیں ملتا۔ عشق ہے، بالکل ہے، لیکن عشق جو ہے اس کو تابع قرار دیا گیا ہے قرآن اور سنت کے۔ جو قرآن اور سنت کی حدود کو کراس کرنے کی جرت کرے، جو قرآن اور سنت کے واضح احکامات کو اپنی عقیدت، مودت اور نام نہاد جنونی عشق کے نام پہ کراس کرنے کی کوشش کرے، ایسے عشق کی نہ صرف مذمت کی گئی ہے بلکہ اس پہ مختلف عذابات کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ تو آج کی سایہ مبارکہ کو ہم نے چوز ہی اسی لیے کیا، اس کا عنوان ہی سیریز کا یہاں سے شروع کیا ہم نے۔ ویسے تو ہم نے پچھلی اپنی تعارفی ویڈیو میں سورہ مبارکہ روم کی جس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آیت نمبر 39 سے 40 تک کا ترجمہ، اس میں بھی یہی چیز بتائی گئی تھی، لیکن آج چونکہ باقاعدہ سیریز کا ابتدا ہے تو ہم نے بھی جو ابتدائی چیز ہے، جو بیج ہے، یعنی کسی اللہ کے غیر کی اتنی محبت دل میں رکھنا کہ جتنی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اس آیہ مبارکہ کے ترجمہ میں آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کا مثل قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ کی مثل قرار دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کام اللہ رب العزت کرتا ہے، جو اسی کی ذات کے لیے مختص ہیں، جو اسی کی ذات کا خاصہ ہیں، انہی کاموں کو اپنے اپنے ہیروز، اپنے اپنے جناب شخصیات، اپنے اپنے آئیڈیل، ان سے منسوب کرنا۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے وہ محبت وہ ان شخصیات سے کرتے ہیں۔
اب یہ کہا جائے گا کہ جی آیات جو ہے وہ تو مشرکین مکہ یعنی بت پرستوں کے حوالے سے ہے، تو میں عرض کرتا چلوں، ابھی آپ تفسیر بھی انشاءاللہ تفسیر میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا خاصہ ہی یہی ہے۔ یہ کلام شفا جو ہے، جو دلوں کو شفا بخشتی ہے، جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے، اس کا خاصہ ہی یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ قانون میتھڈ دیتی ہے ہمیں۔ اب وہ جہاں جہاں میتھڈ فٹ آتا جاتا ہے وہ سمجھیں کہ اسی کے عنوان سے ہے، اسی کے لیے ہے، جیسے بعض دکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ جسے فٹ اسے گفٹ۔ اب یہ آیا مبارکہ نے کلیہ دیا ہے کہ جو وہ بت ہو، وہ کوئی شخصیت ہو، وہ کوئی دنیاوی رشتہ ہو، مال اولاد ماں باپ کاروبار گاڑی موبائل، ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں ویسی محبت وہ جگہ بنا لے جو خاصہ ہے صرف اللہ رب العزت کا، وہ آپ کو شرک کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یہ کلیہ دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بت پرستوں کو تو مذمت قرآن کرے کہ جو بتوں کے لیے وہ محبت اور وہ درد محسوس کرتے ہیں، وہ اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں جو خاص اللہ کے لیے ہے، لیکن قرآن ہم جیسوں کی مذمت نہ کرے کہ جو اللہ ہی کی بھیجی ہوئی شخصیات یعنی محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ان کو اس صفات کریمانہ سے کس نے اعزاز بخشا ہے؟ اللہ نے۔ ان کو یہ اخلاق کریمانہ کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو ان کو ہماری طرف بھیجا کس نے ہادی بنا کر؟ اللہ رب العزت نے۔ تمام انبیاء ہوں، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تک، یا آپ کے بعد آپ کی آل پاک میں سے ائمہ معصومین ہوں، اہل بیت طہار ہوں، جی ان کا خالق بھی اللہ، ان کو صفات دینے والا بھی اللہ، جی ان کی ہمیں اطاعت کرنے کا حکم دینے والا بھی اللہ، ہماری طرف ان کو ہادی و راہبر اور رہنما بنا کر ہمیں یہ اعزاز بخشنے والا بھی اللہ، کہ سب سے بڑا اعزاز کہ ہم امت محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدی میں ہیں۔ اس کے بعد یہ اعزاز کہ ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، کس نے؟ اللہ نے۔ ہمیں کس نے ان سے متعارف کروایا؟ اللہ نے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید مذمت کر رہا ہے ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک کلیہ، ایک میتھڈ کے تحت ہر اس شخص کی کہ جس کے دل میں چاہے بت ہے چاہے شخصیت ہے، جو محبت اللہ کے لیے خاص ہے، وہ محبت اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں وہ کھلم کھلا شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اب اس شرک کا اس کو ادراک ہے کہ نہیں ہے، اس کو فہم ہے کہ نہیں ہے، اس کو شعور یہ دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا کہ محبت جو ہے خالص اللہ کے لیے ہے۔ فرمان معصوم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ مومن کی مومنیت کا جو مفہوم پیش کر رہا ہوں، جو معیار ہے مومنیت کا، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی دوستیاں بھی اللہ کے لیے تو دشمنیاں بھی اللہ کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، ابھی ذیل میں آپ کو تفاسیر ابھی بتائیں گے تو اس میں بھی فرامین آئیں گے۔ تو یہ ہے وہ بیج، یعنی محبت وہ بیج ہے کہ جہاں سے پھر یہ شرک اور بدعات اور خرافات کے جو پودے ہیں، یہ درخت، پھر تناور درخت، اور پھر ان سے پھل اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ وہ پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بنیاد کو سمجھیے، ہمارے دل میں کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کسی امام علیہ الصلوۃ والسلام، ماں باپ ہوں، آل اولاد ہو، کاروبار، کسی بھی چیز کی، کسی بھی شخصیت کی محبت اس لیول پہ کہ جس لیول پہ لیے ایک مومن صرف اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجنے والا، ان کو خلق کرنے والا، ان پہ کتابیں نازل کرنے والا، ان کو ان اخلاق اور صفات سے آراستہ کرنے والا کہ جن کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں اثر رکھنے والا، ان کی وعظ و نصیحت میں تاثیر رکھنے والا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا خالق، ان کو رزق دینے والا، ان کو خلق پیدا کرنے والا، ان کو درجہ شہادت دے کے اپنے پاس بلانے والا، ان کی ذات میں بھی وہی صفات اور وہی کمالات رکھنے والا کہ جو صفات اور کمالات کی وجہ سے ہم ان کی معرفت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور پھر معرفت الہی تک آتے ہیں۔ یہ سارے سلسلوں کا خلق کرنے والا اور ہم سے متعارف کروانے والا اللہ رب العزت ہے، اور اپنی شریعت، اپنی ذات کی معرفت بھی انہی کے وسیلے سے ہم تک اس نے پہنچائی ہے۔ اور یہ بات جو ہے کہ مومنین جو ہیں وہ تو خالص اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں، یہ اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ ایک بندہ مومن جو لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور اس کو من و ان تسلیم بھی کرتا ہے، اس کے لیے یہ واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے قلب میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں،
اس کے سینے میں جو اللہ رب العزت کے لیے محبت ہونی چاہیے وہ اور کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے، چونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ایک بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نخواستہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اسی لیے اس چیز کو اپنی شروعاتی ویڈیو میں عنوان قرار دیا اس سیریز کا کہ معاملہ شروع محبت سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے اپنی پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ یہاں پر آپ مجھ جیسے نام نہاد مومن جو سلام کے بعد یا علی مدد کہنے سے یا اذان و قامت میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے سے، تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے سے یا سینہ زنی یا زنجیر زنی کرنے سے، یہ 4-5 عنوانات رسموں میں جکڑے ہوئے مجھ جیسے نام نہاد مومن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ کی قسم کھا لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی ایک بندے سے قسم اٹھوائی گئی کہ کھاؤ قسم تم نے یہ بات فلاں سے نہیں کی، تو اس نے کہا جی اللہ کی قسم نہیں کی۔ اس نے کہا نہیں اللہ کی نہیں، مولا عباس دی قسم کھا۔ انہوں نے کہا جی میں انہوں دی قسم نہیں کھاواں گا، تو بڑے جلال والے۔ اب یہ کس ضمن اشارہ کر رہا ہے؟ اور یہی تربیت منبر سے جاری ہے، پچھلے 40-50 سال سے لوگوں کو بتایا ہی یہ جا رہا ہے۔ جناب غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال تو دور، ان کی سواری یعنی ان کے گھوڑے کے جلال کے قصائد پڑھے جاتے ہیں۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات اور شرف و بخشش کے جو عنوانات ہیں، جو کرامات ہیں، وہ تو ایک سائیڈ پہ، ان کی سواری یعنی ذوالجناح کے حوالے سے کوئی بندہ ذوالجناح کے جو فضائل کھڑے ہوئے ہیں اس میں سے کمی کر کے دکھائیں، دیکھیں آپ کی جان کو بھی خطرہ، آپ کی عزت کو بھی خطرہ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قرآن تو ہمیں اس طرح متوجہ کر رہا ہے کہ وہ کوئی بت ہو، وہ کوئی شخصیت ہو، وہ تمہاری اولاد ہو، تمہارے ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، تمہارا پیر ہو، مرشد ہو، کوئی بھی چیز جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ جگہ بنا لے، اللہ کی محبت کی جگہ سے زیادہ اس بندے یا اس شخصیت کی جگہ آ جائے، اس چیز کی جگہ آ جائے، تو تم شرک مرتکب ہو گئے۔ تو اس طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، ہمارے قلوب کو، بندہ مومن کے قلب کو خالص اللہ کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے۔ کہ ان ہستیوں سے بھی جو محبت ہے، یعنی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نمائندگان ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے بنائے ہوئے ہادیان ہیں، اللہ نے ان کو یہ شرف اور کمالات بخشے، یہ اعزازات بخشے ہیں، در حقیقت یہ تعریفیں بھی جو ہیں کنورٹ ہو جاتی ہیں، مڑ جاتی ہیں، ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت کی تعریف کی طرف۔ غیر خدا کی تعریف آپ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بہادری دینے والا، اتنے اعزاز اور اتنے فضائل بخشنے والا، اتنے کمالات بخشنے والا میرا اللہ، جو ہر قسم کے اس سے پاک ہے شرک سے کہ جو لوگ کرتے ہیں، جو اس چیز سے بھی پاک ہے کہ اس کی بڑائی ہم بیان کر سکیں، نہیں کر سکتے۔ تو یہ تعریف کیا ہوئی؟ اللہ کی تعریف ہوئی۔ اس عنوان سے تو یہ محبت اور یہ سارا کچھ الحمدللہ تابع شریعت بھی ہے، تابع قرآن و اہل بیت کی تعلیمات بھی ہے۔ لیکن اگر اپیرل یعنی برابر کی سطح کے اوپر محبت ہو، اور پھر بعض دفعہ معاذ اللہ ان شخصیات کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھانے میں عار محسوس نہ کریں، ان کی قسم اٹھانے میں عار محسوس کریں، ڈریں کہ بھئی ہم پکڑ میں آ جائیں گے، ان کا جلال بہت ہے۔ ہم جو چیزیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کھانا، اللہ کے نام کے علاوہ صدقہ دینا یا زکوٰۃ دینا یا کوئی بھی کام قربتاً اللہ سے ہٹ کر کرنا حرام ہے جو شریعت مقدسہ میں، وہ ہم ان کی مودت اور عشق کے نام پہ سر انجام دیں، تو بتائیے پھر مومنیت کدھر گئی؟ تو مومن کون سا رہ گیا؟ پھر مجھ میں اور اس مشرکین مکہ کے فرد میں کہ جو کہتا تھا، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، انشاءاللہ اسی ذیل میں آگے آپ تک یہ باتیں پہنچیں گی، کہ جو کہتا تھا کہ جناب میں ان کو اللہ تو نہیں مانتا، یا ہم ان کو اللہ تو نہیں مانتے، اللہ تو ہے، وہ تو آسمانوں میں ہے، کوئی شک نہیں، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ان کو تو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کسی کو گنگا دریاؤں میں لگا دی ہے، کسی کو پہاڑوں کی، کسی کو رزق کی، کسی کو جنگلوں کا دیوتا بنا دیا، کسی کو اولاد دینے کا دیوتا بنا دیا، کسی کو یہ تو سارے سفارشی ہیں ہمارے، یہ تو اللہ تک ہمیں جو ہے اللہ، ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ۔ وہی چیزیں اگر میں صرف بتوں کو ہٹا کے یا ان دیوی دیوتاؤں کو ہٹا کے میں ان مقدس ہادیان کہ جو میری ہدایت کے لیے آئے، جو سختیاں اور صعوبتیں اور مصیبتیں برداشت کرتے رہے کہ پیغام الہی مجھ تک پہنچ سکے، شریعت الہی مجھ تک پہنچ سکے، میں ان دیوی دیوتاؤں کو ہٹا کے ان کو آؤٹ کر دوں تو ان کو ان کر دوں، اور یہی توقعات، یہی محبت کے موضوعات، وہ یہی ٹائٹل جو عنوانات ہیں، یہ ان سے چپساں کر دوں، ان سے لو لگا لوں، تو بتائیے سوائے شخصیات کے ادھر ادھر ہونے کے فرق کے علاوہ میں نے کیا کیا؟ کس چیز کی مومنیت؟ تو اس طرف متنبہ ہوئیے، اس طرف متوجہ ہوئیے۔
اپنے دل میں جو محبت ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور بقول معصوم کہ مومن کی دوستیاں بھی اللہ کے لیے تو مومن کی دشمنیاں بھی اللہ کے لیے، مومن جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، مومن کسی سے بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، یا کسی سے کراہت کا اظہار کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ اس کو معیار قرار دیجیے، اور اس کی ذیل میں پھر محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کرام یا ماں باپ ہمارے یا بزرگان یا اسی طرح اولاد، یہ سلسلے جو ہیں اللہ کی محبت کے تابع رکھیے کہ اللہ نے مجھے ان سے متعارف کروایا ہے، اللہ نے ان کو میرے ساتھ میرے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے، اور اگر دنیاوی رشتوں کی بات کریں تو اللہ نے مجھے ان کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے اس اولاد کا مجھے باپ بنایا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، جب دی تو الحمدللہ، جب لے لے گا یا واپسی کا تقاضا کرے گا تو بھی الحمدللہ۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ کے لیے تھی۔ تو ان چیزوں کے عنوانات کا جو بیج ہے، جو بنیاد ہے، وہ محبت اور مودت ہے۔ اپنے دلوں میں جو محبت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے وہ اللہ کے غیر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی کچھ علماء کرام کیا تفسیر کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن، جناب آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی حفظ اللہ تعالیٰ المعروف ڈھکو صاحب، ان کی یہ فیضان الرحمان سے دیکھتے ہیں کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 165 یعنی اس آیت کا انہوں نے کیا تفسیر کی ہے اور کیا رخ نکالا ہے جی۔ اچھا جی، آیت کا ترجمہ اور تشریح الالفاظ کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر الآیات ومن الناس سے لے کے عذاب تک، العذاب تک کی جو آیت ہے اس کے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ لہٰذا اس کے باوجود اوروں کو ماننے والے، ان کو صفات ربوبیت سے متصف سمجھنے والے اور ان سے خدا جیسی محبت رکھنے والے موجود ہیں، اور وہ بہت ہیں تعداد میں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان کو مختلف چیزوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے، دوست احباب سے، نبی اور امام سے، مگر ظاہر ہے کہ کامل محبت ایک ہی ہستی سے ہو سکتی ہے، اور بقول بعض اہل دانش کے ایک مخدوم کے کئی خادم تو ہو سکتے ہیں، مگر ایک خادم کے کئی مخدوم نہیں ہو سکتے، کیونکہ پھر وہ خادم جو ہے وہ پوری خدمت ایک کے سوا دوسرے اور کی کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک ملازم کے، ایک مالک کے کئی غلام یا ملازمین تو ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ملازم کئی مالکان یا کئی آقا رکھ لے تو وہ کسی ایک کی بھی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا جی۔ اسی طرح محبت اور اطاعت کاملہ بھی ایک ہی ہستی کی ہو سکتی ہے، اور پھر جتنی محبتیں اور جتنی اطاعتیں ہوں گی وہ اسی کی ذیل میں ہوں گی۔ وہی بات آ گئی کہ قربتاً اللہ ہوگی۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محبوب خدا خاتم الانبیاء سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صفات کا جو ہے وہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی رحمت کا وہ دکھانے کے لیے رحمت العالمین کا ٹائٹل ان کو دے کے بھیجا کہ اگر میرے نبی، میرے عبد خاص کی رحمت کا درگزر کا یہ عالم ہے تو پھر میری رحمت اور درگزر کا کیا عالم ہوگا۔ میں اپنے امام سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کہ اللہ نے ان کو خلق کیا، ان صفات سے، ان کرامات سے، ان معجزات سے، ان فضائل سے اللہ نے ان کو یہ اوصاف دے کر دنیا میں بھیجا جی۔ اچھا، تو قبلہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح محبت اور اطاعت کاملہ بھی ایک ہی ہستی کی ہو سکتی ہے، باقی محبتیں اور اطاعتیں پھر اسی کی ذیل میں ہوں گی۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، یعنی جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت اور عقیدت کا مرکز و محور خدا کی ذات ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ نبی کو مانتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں تو خدا کی وجہ سے کہ وہ ان کے حقیقی محبوب کا فرستادہ ہے۔ فرستادہ یعنی پیغمبر ہے، پہچان کروانے والا ہے، معرفت کرانے والا ہے، اور وہ امام سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ وہ اس کے مقرر کردہ رہبر اور رہنما اور اس کے پیغمبر کا وصی ہے۔ لہٰذا ان کی محبت اور عداوت محض خدا کے لیے ہوتی ہے۔ وہ محبت کرتے ہیں تو صرف محبوب خدا سے، اور نفرت کرتے ہیں تو صرف دشمنان خدا سے۔ اسی جذبوں کو بعض احادیث کی روشنی میں الحب اللہ والبغض فی اللہ، یعنی وہی کہ محبت بھی اللہ کے لیے تو بغض بھی اللہ کے لیے کا نام دیا گیا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کاملہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، پھر اسی کی ذیل میں باقی محبتوں اور اطاعت، ایون کہ اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے خاندان سے، خود اپنے آپ سے،
خود اپنے آپ کو بھی خیال، یہ بھی قربت اللہ ہونی چاہیے. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ماں باپ کا خیال کرنے کا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ان سے اخلاق سے پیش آنے کا. میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے تھرو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات جو ہے وہ پورے کرتا ہے. مجھے یہ سعادت، یہ نوکری مجھے بخشی ہے، ورنہ اللہ تو محتاج نہیں ہے. تو میرا کام ہے ان کی بیماری میں، ان کی غمی میں، ان کی خوشی میں، ان کو جو ضروریات ہیں ان کو میں پورا کروں اللہ کے لیے. میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے خاندان والوں سے صلہ رحمی کا. میرے اللہ نے حکم دیا ہے مخلصین دوستوں کی عزت کرنے کا، اکرام کرنے کا، شرف دینے کا. میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے روزگار میں ترقی کے لیے جدوجہد کرنے کا. میرے اللہ نے حکم دیا ہے مجھے اپنی صحت کا خیال کرنے کا. تو یہ ساری چیزوں کے عنوانات جو ہیں للہ، اللہ کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کے لیے. اب چلتے ہیں جی تفسیر نور. الحاج آقا شیخ محسن کرائتی حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی یہ تفسیر ہے، اور تھوڑی سی رہنمائی لیتے ہیں کہ قبلہ موصوف جو ہے وہ اس آیت کی تفسیر کیسے کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اچھا جی، اس میں ترجمہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دون اللہ اور اندادن سے مراد بت نہیں ہے. لے یہ وہی بات آ گئی. یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو تفسیر نور میں کوٹ کیا گیا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو ہے وہ بت مراد نہیں ہے، بلکہ گزشتہ امتوں کے ظالم اور گمراہ لوگ ہیں جنہیں لوگ خدا ہی کی طرح چاہتے تھے، اور یہ جرثومہ، یہ بیماری پھر رفتہ رفتہ جو ہے سرایت کر گئی پورے معاشرے میں، عرب معاشرے میں، اور آج تک یہی حال ہے. یہ اصول کافی سے انہوں نے استدلال پیش کیا ہے. ادبی لحاظ سے یحبونہم میں ہم جو ہے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشیاء کے لیے نہیں. یہ محسن کرائتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا جو عنوان ہے وہ بت نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ، وہ بزرگوار، وہ بزرگ ہستیاں، وہ بابے، وہ مرشد جو لوگوں نے جن سے محبتیں وابستہ کر لیں اللہ جیسی، امیدیں وابستہ کر لیں تو اللہ جیسی، مانگنے کا جو حق اللہ کا ہے وہ چھین کر جناب اپنے اپنے ہیروز کو، اپنے اپنے آئیڈیلز کو، اپنے اپنے مرشدوں کو دے دیا. تو یہ قبلہ لکھتے ہیں کہ یہاں انہوں نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ثابت کیا ہے کہ یہاں مراد بت نہیں ہے. کیوں کہ ادبی لحاظ سے یحبونہم کا جو ہم ہے انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اشیاء کے لیے استعمال نہیں ہوتا. محبت کی بنیاد یا کمال دوستی ہے یا جمال دوستی ہے. مومن ہر طرح کے کمال اور جمال کو خداوند کی ذات میں پاتا ہے، اور اسی کی ذیل میں پھر سارے کمالات اور جمالیات کو دیکھتے ہوئے اپنی محبت کا رخ ان ہستیوں کے وسیلہ سے اللہ تک پہنچاتا ہے. میرے عزیزو، یہ تفسیر نور. اور اب تفسیر صافی میں دیکھتے ہیں کہ جناب محمد بن مرتضیٰ المعروف ملا فیض کاشانی کی یہ تفسیر صافی، کہ جن سے ولایت تکوینی کے عنوان سے تھوڑا سا مجھے کیر کی جرت نہیں ہے، لیکن ولایت تکوینی کے عنوان سے کچھ اختلافات میں رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قبلہ کاشانی صاحب جو ہیں وہ ان آیات کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں. اچھا جی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اندادن جو ہے ند کی جمع ہے، یعنی وہ بتوں کو اور کچھ شخصیات کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، اور جن امیروں کی وہ اطاعت کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کا مثل بھی قرار دیتے ہیں. لو جی، یہ بھی وہی بات آ گئی. یا انہوں نے تھوڑا سا بتوں کو بھی ایڈ کیا. محسن کرائتی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ انسانوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا جی کہ بتوں اور کچھ شخصیات کو، اور شخصیات سے امیروں سے مراد پھر شخصیات ہی آ گئیں. آپ فرماتے ہیں کہ جناب لکھتے ہیں کہ جن امیروں کی وہ اطاعت کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کا ہمسر بھی قرار دیتے ہیں. یعنی وہی بات ہو گئی کہ جو شخصیات اطاعت کے لیے، معرفت کے لیے، تعلیم کے لیے، ہدایت کے لیے جن کی اطاعت کا حکم ہے، جن کو چاہنے کا حکم ہے، ان کو پھر رفتہ رفتہ اپنے یہ بیج، اس قلب میں جو بیج اگتا ہے محبت کا، جب وہ درخت بننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ معاذ اللہ کی محبت یا اللہ سے لگاؤ یا اللہ کا خوف یا اللہ سے امید یا اللہ کی رضا وہ سائیڈ پہ، تو مرشد اور اپنے بزرگواروں کی جو اطاعت اور محبت اور وہ ان ہو جاتی ہے مکمل طور پہ. کہا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ان کی اس طرح تعظیم اور اطاعت کرے، ان کی، اب ان سے مراد بت بھی ہیں تو ان سے مراد شخصیات بھی ہیں، وہ اطاعت کرے کہ جس طرح اطاعت اللہ کی کرنی چاہیے. یہ یعنی وہ لوگ جو محبت اور اطاعت میں اللہ کے علاوہ ظالمین کو مساوی قرار دیتے ہیں. اب ظالمین کا ٹائٹل ان کے سر سجا کہ جن کو لوگوں نے بدو بدی زبردستی اللہ کے مساوی قرار دے دیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہمیں یہ چیز بھی ملتی ہے
کہ ہمیں ہمارے بارے میں وہ چیزیں نہ کہو خدا کے بندو جو ہم نے کبھی اپنے بارے میں کلیم نہیں کی، دعویٰ نہیں کیا. یہ وجہ ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے بھی خائف ہوتے تھے کہ کل بارگاہ خدا بندی میں ہم سے یہ سوال نہ ہو جائے کہ اللہ تو جانتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے، جیسے جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ تم نے ان کو کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، یہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ اظہار برات کریں گے. اچھا جی، اور مومنین ان لوگوں کی بنسبت جو دوسروں کو خدا کا ہمسر اور مد مقابل قرار دیتے ہیں، یعنی صفات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کو محبت کا محور اور مرکز سمجھتے ہیں، اور اسی کی ذیل میں بات وہی پھر آ جائے گی، پھر اسی کی ذیل میں باقیوں کی محبت اور اطاعت کا جذبہ جو ہے مومنین رکھتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ہدایت القرآن فی رد عقائد مفوضہ و غالیان کے سلسلے میں پہلا موضوع، کہ جس میں ہم نے کوشش کی کہ نوجوانوں کو متوجہ کریں کہ نوجوانوں، بے شک انبیاء کرام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے رشتے، ہمارے ناطے، ہمارے دوست اور احباب، ان سب سے محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کرائیٹیریا قرآن اور اہل بیت ہیں. کرائیٹیریا قرآن اور تعلیمات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ان کی محبت اللہ کی محبت کے ذیل میں ہونی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، رکھنی چاہیے، ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، تو ان سے پیار بھی کرنا چاہیے، خاص کر محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خوشی میں خوش اور غمی میں غمگین بھی ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی ہونا چاہیے اللہ کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے قابل اطاعت، اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا ماں سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھو، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ہر قسم کے رزق سے پاک و پاکیزہ کر دیا. تو یہ جناب آج کی بنیادی ایک نقطہ تھا، بنیادی موضوع تھا. انشاءاللہ آگے بھی سیریز میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اور جتنے موضوعات شرک کے عنوان سے گنے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں پیش کیا جائے گا. بندہ حقیر کے لیے، بندہ خاکسار کے لیے اور میرے بیٹے کے لیے اور تمام مریضان کے لیے شفا یابی کے لیے درود کریم پڑھ کے ایک دفعہ دعا کرنے کی التماس ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین و طاہرین.